جی میں محمد اسد بول رہا ہوں سر، میرپور کشمیر سے۔ سر میرا سوال یہ ہے گا کہ یہ جو آج کل نعت خوانی کر رہے ہیں ہر شہر میں جا کے اسٹیج پہ، تو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھ کے ان کے اوپر اس طرح پیسے پھینکتے ہیں جی، تو کیا یہ وہ نعت خواں صحیح کر رہا ہے یا وہ لوگ جو پیسے پھینک رہے ہیں کیا وہ یہ صحیح عمل کر رہے ہیں؟ مجھے سر اس کا مطلب کہ کوئی مستقل جواب اسلامی مطلب کے طریقہ کار سے چاہیے۔ میرپور کشمیر سے انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ نعت خوانوں پر جو پیسے لٹائے جاتے ہیں، یہ پھینکتے کہہ رہے ہیں، پھینکتے نہیں ہیں، وہ نچھاور کرنا کہتے ہیں اس کو، یعنی اس طرح وہ یوں نوٹے اس پہ ڈالتے ہیں، تو یہ وہ خوبصورت لفظ اس کا نچھاور کرنا، پھینکنا، یہ اس طرح کرتے ہو تو اس کو پھینکنا بولتے ہیں، اور اس طرح یوں نچھاور کرنا۔ اب اس کی تو صورتیں ہیں، مثلا یہ صورت کہ نعت خوان سے پہلے یہ طے ہے یا انڈرسٹوڈ ہے کہ اتنی اتنی نوٹیں ہم آپ کو مطلب ہے نچھاور کرنے کے انداز میں دیں گے، یا کسی طرح بھی نعت کے دوران آپ کو ہم دیں گے، یہ تو حرام ہے کہ یہ اجرت ہی ہے، یعنی یا تو زبانی طے ہوا یا انڈرسٹوڈ ہے، جس کو دلالتاً بولتے ہیں، یعنی صراحتاً طے، یعنی کہ وہ براہ راست طے کر لیا کہ بھائی آپ مجھ پر 1200 روپے یا 12,000 روپے یا جتنے بھی آپ مجھے نعت کے دوران دیں گے۔ نعت کے دوران دینے میں نعت خوان جو اس طرح کے نعت خوان ہوتے ہیں نا، تو وہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کور کے بجائے، جبکہ مل جائیں پورے، کہ اس طرح وہ جب یہ جو طے ہے کہ اتنی رقم یہ دیں گے، تو وہ اس طرح جب دیں گے نا یوں، تو وہ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات وہ ایک اٹھتا ہے وہ ترکیب کا، وہ دوسرا کوئی بیٹھا ہو تو اس کے ہاتھ میں جا کر یوں رکھتا ہے، اب وہ بیچارہ مجبوراً اس نے بھی نوٹ نکالنی ہوتی ہے، اب یہ اس کو پکڑ کے وہ تیسرے کے پاس لے جاتے ہیں، تو اس طرح کئی مل کے پھر وہ یوں بڑے ایکشن کے ساتھ نوٹ پیش کرتے ہیں، تو کئی ایک کی جیبیں یہ لوگ مطلب اس طرح خالی کرواتے ہیں۔ اب یہ کہ یا تو یہ پہلے سے طے شدہ امر ہوتا ہوگا یا ویسے اتفاق سے ہوتا ہوگا، سارے اتفاق ہیں، چلیے، کیونکہ پیسے دینا جو ہے نا، یہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دولت واہ کر کے شاید ہی کوئی لٹائے، آہ کر کے دیتے ہوں گے مجبوراً، یا کہ نعت خوان آتا نہیں ہے، پیسے دو، اب نعت خوانی بھی بس لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، للہیت اور چیز ہے، مزہ آنا اور چیز ہے، اخلاص اور چیز ہے نا، خیر، تو یہ اس کے لیے وہ خرچہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر نعت خوان اگر نہیں ملتا، کہ بعض نعت خوان نہیں ملتے، بعض مل جاتے ہیں، ہر نعت خوان تو اپنے یہ کرتا نہیں ہے پیسوں کے چکر میں۔ اچھا، تو اب اگر یہ اس طرح کا ہے کہ صراحتاً یا دلالتاً، یعنی کھلے لفظوں میں یا وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پیسے ملیں گے تو آئے گا، نہیں دیں گے تو نہیں آئے گا، اور اس کا تجربہ بھی بعضوں کو ہوگا کہ پیسے کم ملے تھے تو اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ بیپاری ہے، تو اس طرح کرنا یہ تو حرام، دونوں کے لیے حرام ہے، یہ بھی گناہگار، یہ بھی گناہگار، اور دونوں جہنم کے حقدار، کیونکہ طاعت پر اجرت حرام ہے، تو یہ طاعت ہے، نعت خوانی عبادت ہے، اور اس عبادت پر اجرت حرام ہے، تو آپ بولو گے امامت بھی تو عبادت ہے، امامت کی اجرت بھی حرام ہونی چاہیے، تعلیم قرآن پر اجرت دی جاتی ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اجرت لی جاتی ہے، تو مسئلہ یہ کہ بعض ایسی عبادات ہیں کہ جن کا معاملہ جو تھا وہ دیگر گوں ہو گیا، اور مسند واعظ و ارشاد سنی ہونے لگی، پہلے علماء خدمت کرتے تھے، اور پہلے عوام خدمت کرتے تھے، علماء واعظ و ارشاد فرماتے تھے اور ترکیب بن جاتی تھی، اب جب خدمت کی طرف سستی ہوئی، علماء معاش کی طرف مائل ہوئے، متوجہ ہوئے، تو اس طرح واعظ و ارشاد کی مسند جو تھی وہ ویران ہونے لگی کہ اب ان کے اخراجات کیسے چلیں، ظاہر کھانا تو سبھی کو چاہیے، بچوں کی پرورش، لباس، مکان، سب کی ضروریات ہوتی ہیں،
تو اس طرح مطلب یہ کہ علماء نے ضرورتاً بعض چیزوں کی اجازت دی. امامت کے مسجد میں پہلے مسجد میں بھری پڑی رہتی تھی، ایسی پر بہار مسجدوں کی رونقیں ہوتی تھی کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے جب پڑھتے ہیں نا بزرگوں کی واقعات. ایک دور ایسا تھا کہ بس اپنے ضرورت کا کمایا، یہ نہیں کہ 12 گھنٹے ڈیوٹی دی پھر اوور ٹائم بھی کیا، بس ہر طرح سے پیسے ہی کھینچنے، مجبور ہے وہ معذور ہے. جنرلی مطلب بولتا ہوں کہ پھر یعنی ڈیوٹی دے کر تھکے آ رہے پھر اوور ٹائم بھی کریں گے کہ کسی طرح پیسے ملے. دوسرے ملکوں میں بھی جا کر پیسے کمانے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کر بال بچوں کو چھوڑ کر پڑے رہیں گے، تو پیسہ چاہیے. پہلے یہ دور نہیں تھا. پہلے کا دور کیا تھا؟ حسب ضرورت کماتے تھے. اب یعنی کہ ایک ان کی لمٹ ہوتی تھی کہ بھائی مثال کے طور پر مجھے روز کی دیہاڑی 100 روپیہ کمانا ہے، تو جب یہ 100 روپے کما لیتے تھے نا تو پھر دھندا نہیں کرتے تھے، پھر لپیٹ لیتے تھے. خلاص دکان بند، بستہ لپیٹ لیا، سب کر لیا، خلاص اب نہیں، اب دھندا نہیں کرنا، میری دیہاڑی پوری ہو گئی. تو اس کے بعد یہ مسجد کا رخ کرتے تھے اور بقیہ وقت اللہ کی عبادت میں اکثر گزارتے تھے. گھروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بال بچوں کے حقوق اپنی جگہ پر ہوتے تھے، اس کو بھی ادا کرتے تھے، اور جو فارغ وقت ہوتا تھا مسجد میں وہ گزارتے تھے. تو اس طرح مسجد میں بڑی رونق رہتی تھی. ہم تو اعتکاف کی رونق سے خوش ہو رہے، وہ 25 گھنٹے اور 12 ماہ رونقیں ہوتی تھی. ایک وقت یہ گزرا ہے مسلمانوں کا، تو باہر پھر وہ لڑکے بالے جو ہوتے تھے وہ کھانے پینے کی چیزیں بیچتے تھے، تو ان سے یہ لوگ خرید لیتے. کسی کا گھر سے آ جاتا ہوگا، جیسے اعتکاف میں ہوتا ہے گھر سے بھی آتا ہے، یہاں بھی ملتا ہے. تو اب تو خیر وہ چندے کا عام طور پہ مطلب مسجدوں میں اور اعتکافوں میں کھلایا جاتا ہے. تو وہ چندے کا بھی وہ لوگ تو اس چیز حریص